دی ریلیز ارطغرل، غازی عثمان اور سلطان عبدالحمید، یہ وہ ڈرامے جن کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہی ہوں گے، لیکن یکم رمضان المبارک کو مصر کے ٹی وی چینل پہ ایک ایسا ڈرامہ دکھایا گیا جس نے صہیونی ریاست اسرائیل پہ خوف طاری کر دیا۔ اس ڈرامے میں اسرائیل کو ماضی کی ایک کہانی اور اس کے علاوہ امریکہ کو بھی ختم ہوتے دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ عربی زبان میں اور اس کا نام ہے النہایتو، یعنی خاتمہ یا دا اینڈ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی ڈرامے کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات مہیا کی جائیں گی۔ تو خوش آمدید دوستو، میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، النہایتو ایک مصری سیریز ہے جسے عمرو سمیر عاطف نامی رائٹر نے لکھا ہے، جبکہ اس ڈرامے کے ڈائریکٹر کا نام یاسر سامی ہے۔ اس ڈرامے کے مین رولز یوسف الشریف اور عمرو عبدالجلیل نامی اداکاروں نے ادا کیے ہیں۔ اس سیریز کا فی الحال ایک ہی سیزن آیا ہے جس کی 30 اقساط ہیں اور ہر قسط کا دورانیہ 45 منٹ ہے۔ اس ڈرامے میں 100 سال بعد کی دنیا دکھائی گئی ہے، یعنی سال 2120، جب پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کا عروج ہوتا ہے۔ اس ڈرامے میں دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کو دلچسپ انداز میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ بالکل ایک سائنس فکشن فلم کی طرح ہے۔ اس ڈرامے کا مین رول ایک انجینئر کا ہے جو کہ ایکشن ہیرو یوسف الشریف نے ادا کی ہے۔ اس ڈرامے میں یوسف الشریف کا نام زین ہوتا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ سال 2120 میں ایک مسلمان ملک اسرائیل پہ ایٹمی حملہ کرتا ہے اور القدس کو اسرائیلی قبضے سے آزاد کروا لیتا ہے، جس کے بعد اسرائیل کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ اس ڈرامے کا یہی وہ سین ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی حکومت خوفزدہ ہے۔ ناظرین، عربی زبان میں بنائے گئے النہایتو ڈرامے کا مفہوم اختتام ہے اور اس ڈرامے میں 100 سال بعد آنے والے زمانے کو دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں ایک سین آتا ہے جس میں ایک سکول دکھایا گیا ہے، جس میں ایک ٹیچر بچوں کو ماضی کی تاریخ پڑھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ کس طرح قابض اسرائیل تباہ ہوا اور کس طرح صہیونی ریاست کا خواب چکنا چور ہوا۔ اس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ٹیچر بچوں کو تاریخ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک مسلمان ملک نے اسرائیل پہ ایٹمی حملہ کیا تھا، جس سے اسرائیل مکمل طور پہ تباہ ہو گیا اور صہیونیوں کا گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ غرق ہو گیا۔ ٹیچر بچوں کو بتاتا ہے کہ اس حملے کے بعد مسلمان القدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیتے ہیں اور تمام فلسطینی مسلمان سکھ کا سانس لیتے ہوئے اپنی فتح پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس ڈرامے کے ایک اور سین میں امریکہ کو بھی ٹوٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے کے اس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ امریکہ ہی تھا جس کی وجہ سے اسرائیل جیسی ناجائز ریاست وجود میں آئی اور پھر امریکہ کو اپنے اس عمل کا حساب دینا پڑا، جس کی وجہ سے امریکہ کی تمام ریاستیں بکھر جاتی ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے کا یہ وہ سین ہے جس کی وجہ سے اس ڈرامے کو حد سے زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے مصر کے ٹی وی چینل پہ نشر ہونے والے اس ڈرامے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ڈرامہ ایک ایسے ملک کی جانب سے بنایا گیا ہے جس کے ساتھ اسرائیل نے امن معاہدہ کر رکھا ہے۔ اب اس ڈرامے کی وجہ سے اس معاہدے میں بھی خلل پڑ سکتا ہے۔ یعنی کل ملا کے بات اتنی سی ہے کہ اسرائیلیوں کو اپنے خلاف ایک چھوٹا سا ڈرامہ بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے، جبکہ اگر مسلمانوں کے خلاف یا پھر اسلام کے خلاف کوئی ڈرامہ یا فلم بنے اور مسلمان اس کے خلاف احتجاج کریں تو اس وقت یہ لوگ فریڈم آف سپیچ کا چورن بیچنے سامنے آ جاتے ہیں۔ دوستو، ارطغرل اور غازی عثمان جیسے ڈراموں کی بدولت صہیونیوں کو لگی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ اس مصری ڈرامے نے مزید تیل ڈالنے کا کام کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے جسے ہم مین سٹریم میڈیا وار کہہ سکتے ہیں۔ یہ جنگ ہمارے میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ارطغرل ڈرامے کی کامیابی سے ڈرتے ہوئے آل سعود نے مملکت النار نامی ڈرامہ بنا دیا، جس میں ترک قوم کو بزدل جبکہ خود کو طاقتور دکھایا گیا ہے۔ خیر، مصری ڈرامے پہ اسرائیلی تنقید کی اصل وجہ یہ ہے کہ اہل یہود کا عقیدہ ہے کہ جلد ہی پوری دنیا پہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس حکومت کے قائم ہونے سے پہلے ایک عظیم الشان جنگ ہوگی۔ اس جنگ کو جنگ ارمجدون یا ارمگدون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہودیوں کی یہ جنگ در حقیقت مسلمانوں کے خلاف ہوگی۔
اور یہودی عقائد کے مطابق وہ مسلمانوں کو شکست دے کر پوری دنیا پہ حکومت قائم کر لیں گے، جبکہ اس مصری ڈرامے میں دکھایا گیا کہ یہود وہ جنگ مسلمانوں سے ہار جائیں گے، جس کے بعد اسرائیل کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے اس مصری ڈرامے پہ حد سے زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اور اس ڈرامے کی مخالفت کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بالآخر جیت مسلمانوں کی ہونی ہے، جو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں یہ جنگ لڑیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اب اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔